السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العميد والمكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفيق عظم من بيسر ساما مدد قبلہ دین مدد تعالی امام مدد قادری من اغرائي توفيق عظم يزنن من الشيخ احمد رضا خان قبل العالم يزنن سيدي يا مرشدي شاه مصطفى خان زندہ باد مسلک سرکار اعلی حضرت زندہ باد یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد حفظ نام سے رسالت کا جو ذمہ دار ہے سیدی یا مرشدی شاہ مصطفیٰ خان زندہ باد شامل فیض رضا مصطفیٰ امداد حکم صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ یا رحمت اللہ. All praises be to Almighty Allah. Darud and salam upon the most perfect, exalted and glorified of Allah's creation, Sayyiduna wa Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. His blessings and salutations upon the Anbiya Ikram, Ahle Bayt Afthab, Sahaba Ikram, Khulafa Rashidin, Tabi'in, Tabi' Tabi'in, A'immah Mujtahidin, Awliya Kamilin, and all those who follow the path until the last day. We thank Almighty Allah for His infinite mercy and the wasila of the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam for blessing us all with the opportunity to congregate once again for this Sarafa Quds of Hazrat Abu Bakr Saleh Muhammad Peerji Rahmatullahi ta'ala alayhi, so that we may attain the blessings and the barakat of being present in this Mubarak Mahfil. Before I say anything else, let us all direct our hearts and our thoughts and our minds towards the most beautiful place in the universe, the court of my and your master Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In doing so, let us all decide through the path. Allahumma salli ala صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سندي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. کافی وقت ہو چکا اور اردو میں حضرت علامہ حنیف صاحب کی آپ خطاب سن چکے، حضرت مفتی ریاض حسین صاحب کی بھی، اور حضرت علامہ مفتی شاہد رضا کی پرجوش تقریر، علمی روحانی تقریر آپ سن چکے، تو اب گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید کوئی تقریر کروں، مگر کیونکہ حضرت پیرجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ایک نسبت ہے بہت پرانی 1989 سے، وہ زمانے سے ان کو دیکھتا آ رہا تھا اور کافی وقت ان کی خدمت میں رہنے کا بھی موقع ملا. الحمدللہ بریلی شریف جب سے نوری میں تشریف لاتے تھے تو فقیر کی کمرے میں طلبہ افروز ہوتے تھے، رہتے وہی تھے، اور انہی کی برکت سے اس زمانے میں سرکار محمد سکرجی بھی میرے ہی کمرے میں رہا کرتے تھے. اور الحمدللہ آج یہ فیض ہے کہ ساؤتھ افریقہ تشریف لاتے تو فقیر بھی گھر میں رہتے ہیں، اور یہ سب فیضان پیرجی ہے. This is all the blessing of پیرجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور ماشاءاللہ فیضان پیرجی لوٹنے کے لیے مدرسہ فیضان پیرجی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد رضا میں، جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرے فرسٹ لینگویج انگلش ہے، مگر عبد المصطفیٰ بھائی بار بار کہتے ہیں کہ آپ اردو میں بھی کچھ بولیے. میں نے کہا میں اردو بولوں ان سب لوگوں کے سامنے، میری اردو کی یہاں سب کہاں سمجھ میں ہے، مگر ٹھیک ہے برکت کے لیے مکس کر دیتا ہوں تاکہ ینگ جنریشن اینڈ سینئر جنریشن آلسو انڈرسٹینڈ. مگر آج اور جیسے ہر سال
جب سے میں آ رہا ہوں میرا مقصد جو ہے ینگ جنریشن. My objective, and all of you understand English very well. My objective, my purpose is the young generation. And the reason for this, اس کی وجہ یہ ہے جو ابھی حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد رضا نے فرمایا. Exactly what he said just now, that nowadays the biggest problem is that we as Muslims are so concerned about what is happening, but we have no idea of how to find the solution. Yet the solution is in front of us. یعنی جیسے کہ وہ فرما رہے تھے کہ خبریں پڑھ لیتے, سن لیتے, یہ حال ہے وہ حال ہے, مگر اس کو سالو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کا سولوشن کیا ہے ہمارے پاس. اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آدمی ڈاکٹر کوئی مرض کو ڈائگنوز کر لے تو اچھا ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر اگر کسی مرض کو ڈائگنوز کر لے, پکڑ لے, any doctor diagnoses any illness, you say he is a good doctor. مگر ڈائگنوز کرنے کے بعد اگر وہ دوا نہ بتا پائے تو اسے کیا فائدہ ہے. If the illness is diagnosed and the medicine is not prescribed, بیماری ہی رہے. The illness will remain an illness until there is no proper remedy and medicine for that illness. And the problem with us today is that we are diagnosing, but we are not prescribing the medicine. And when the medicine is prescribed, یعنی جب ڈائگنوسس ہو جائے اور دوا بھی پرسکرائب ہو جائے تو ہمارے قوم کا یہ حال ہے کہ دوا لینے کے لیے تیار ہے. پھر جو ہے ہیلے بہانے شروع ہو جاتے ہیں. Then the excuses start. That نہیں, my body can't handle this. میں یہ نہیں کر پاؤں گا, مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا. یعنی آدمی چاہتا ہے کہ ڈائگنوسس بھی ہو جائے, دوا بھی مل جائے, مگر دوا ملنے کے بعد اس دوا کو کھانے کے لیے وہ تیار نہیں, استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں, تب بھی چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. So it doesn't work like this. We are living in a very difficult زمانہ. یہ بہت پرفتن زمانہ ہے. آپ دنیا کی حالات کو دیکھیں اس وقت. Look at the condition of the world. It's a very sad state of affairs. Today, look at our homes. ہم اپنے گھروں کو دیکھو. آدھا پیزا بچے نے کھایا, آدھا بن میں پھینکا. آدھا پیزا کھایا, آدھا بن میں پھینکا. اور اس کے سامنے ڈیلی کوئی گھر کا پکا ہوا کھانا رکھے تو اس کو کھانے میں تکلیف ہے, اور باہر کا لا کے دے تو کھائے گا آدھا, پھینکے گا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ The child today in our home is so spoiled. اتنا ہم اپنے بچوں کو بگاڑ چکے. We have damaged our children so badly that the child eats the best, but he will throw half away. اس کا وجہ کیا ہے? What is the reason for this? Because ہم نے اپنے بچوں کو تو کھانا دیا, کھانا کی قدر نہیں سکتا. We gave the children food, we didn't teach them the value of the food. Think about it for a moment. Allahu Akbar. Every time that you pick up half a roti, every time that you pick up half a roti, half a pizza, half a burger, and I'm saying these things because that's what the children eat, to throw it into the bin. Think about the children of Palestine. Think about the children of Palestine. Think about what they have to eat. ذرا ان کا بھی سوچو. ان کے پلیٹ میں اس وقت کیا ہے؟ ارے کھانا تو دور کی بات ہے, کھانے کے لیے پلیٹ موجود نہیں. کھانا چاہتا ہے وہ بچہ, مگر اس کے پاس ہاتھ نہیں. Think about it for a moment. Look at life. ہم حضرت ابھی جو بات کہہ چکے ہیں, یہ بہت ضروری بات ہے, بالکل نفس پہ انہوں نے ہاتھ رکھا. یعنی the condition is that we do not care anymore. ہمیں کوئی فکر نہیں.
अभी हम लोग मदरसा फैजान पीरजी में बैठे हैं, मकतब है, बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। मैं दावे के साथ कहूँ कि जितने बच्चों को आना चाहिए उतने बच्चे नहीं आते, दावे के साथ। This is the condition throughout the world. The amount of children that should come to the madaris will not come. Madrasa is prepared, teachers are teaching, but parents do not send their children. What is the reason for that? हम चाह रहे कि हमारे बच्चे दुनियादार हैं. We want our children to become slaves of this dunya. But have we forgotten that if you don't teach your child to read the Quran, if you do not teach your child the deen, if you do not teach your child how to pick up his hand and make Fatiha, then tomorrow when you die, who will stand at your grave and pray for you? Who will pick up a Surah Yasin and recite and say, this is for the Isa al-Sahab of my mother? Who will say it is the Isa al-Sahab of my father? The reason for this is because we are suffering from something that is called an inferior complex. Okay? We are thinking we have an inferior complex. And the complex is कि हम उनकी तरह बनना चाहते हैं. We want to become like the West. We want to become like the dunyadar. But we have forgotten that deen came to us from somebody like Sarkar-e Ghaus-e Azam Jilani. Deen came to us from Sarkar-e Khaja Gharib al-Nawaz radiallahu anhu. Deen came from us from those personalities who sat on broken mats. टूटे हुए चटाई पे बैठ के उन्होंने हम तक दीन को जो है पेश किया. Think about it for a moment. सोचो तो जरा हमारी कम्युनिटी को क्या होगा? What is happening to our community? What is today in this zamana? एक मिसाल, in this zamana, इस जमाने में आप किसी के लिए चाहे जो कर, खास करके उलमा इकराम कितनी मेहनत करते हैं. How much these ulama ikram make मेहनत? How hard they work for what? For the sake of your community. आपकी कम्युनिटी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके दीन बचाने के लिए. मगर अफसोस कि कौम एहसान फरामोश हो. The community has become destroyed. They don't care what the ulama do. They don't care. Somebody gives you something, you forget about it. Somebody does something for you, you forget about it. आज कोई शख्स आपके लिए कुछ करे, कल आप भूल गए. वजह क्या है? What is the reason for this? We have forgotten true Islamic values and principles. Have you forgotten Hazrat Sayyidina Imam Hassan and Hazrat Sayyidina Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu and Hazrat Sayyidina Ghalib ibn Abdullah ibn Jafar radiallahu anhu? One day we're traveling. One day they were traveling and they were going for Hajj. Hazrat Imam Hassan, Imam Hussain and Hazrat Abdullah ibn Jafar radiallahu anhu going on a journey. Journey, safar kya tha? Hajj. Hajj ke liye jana. While they were going on a journey for Hajj, ऊँट जो है, the camel got lost. The camel ran away. और उस ऊँट के ऊपर उनका सब सामान, all their belongings on that camel. The camel ran away. They could not find the camel. वो ऊँट उनको मिल नहीं पाया. परेशान हो गए थे. इधर उधर तलाश रहे थे. क्योंकि ऊँट तो गए, मगर ऊँट के साथ हमारे साथ सामान जितना खाने पीने ये सब चीज सब कैसे बचेंगे? डेजर्ट है. In this condition, the three of them were walking, looking for some place. They found a small broken house, like makan, jhopri. They found of an old woman. They came there and they said to the old woman, they didn't say who they were. They said we are from certain family, Quraysh, and this and that. And we have lost our camel with all the zade safar. We don't have anything. Can you just give us some milk? कुछ दूध अगर हो तो हमको पिला दीजिए, या कुछ हल्का सा कुछ खाने के लिए. हमारे पास कुछ है क्या? So she goes and she gets some milk from her goat, bakri, दूध लाती, and she gives it to them. And she says that, oh young
travelers days, this pickle milk I don't have anything else. मेरे पास और कुछ है नहीं इस दूध के अलावा. They drink the milk and Hasnain Karimain and Hazrat Sayyidina Abdullah ibn Jafar radiallahu anhu, they said to her, do you have something to eat except the milk? पीने के लिए तो मिल गया, खाने को कुछ है? कहने लगी कि मेरे घर में इस वक्त खाने को कुछ नहीं है, मगर ये तो बकरी है, this goat I have. अगर कुछ देर इंतजार करे तो ज़बा करवा के मैं आपको ये बना के खिला देता. Now think about it, she has nothing, she's गरीब. घर में खाने पीने का नहीं, मगर मेहमानों का इतना ख्याल. So much of fikr for the people. So she has the goat slaughtered, she cooks it, and she gives it to them. They eat, they make dua for her, and they leave. A long time passes. एक अरसे के बाद वो औरत और उसकी शौहर जो है, they become more परेशान. But the day when the husband came home and he found that the wife had cut the goat and given it away to somebody, he said to her कि तुम पागल हो गई कि घर में खाने तक के नहीं, तुमने तो बकरे ज़बा करके दे दिया. You gave the goat away. He was very upset, बहुत नाराज थे. मगर एक ज़माना ऐसा आया कि कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया. So they went to Madinatul Munawwara. They went to Madinatul Munawwara. See, when I say Medina, you must smile. When I say Medina, you must smile, and not only you must smile, your iman must smile. Because for us, everything is Medina. For the Sunnis, everything is Medina. Sunni is everything Medina. That is why Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat, Mujaddid-e-Din wa Millat, Parwane Sham Risalat, Shah Imam Ahmad Raza Khan Fazil Barelvi radiyallahu anhu taught us this, that if you love the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, then you love everything that is attached to Rasulullah. In other words, you will love Madinatul Munawwara also, because Rasul Pak is resting in Madinatul Munawwara. That is why Huzur Sayyidi Tajushariah radiyallahu anhu, what did he say? Tajushariah said कि मदीना आ गया, अब देर क्या है, सिर्फ इतनी सी, तो खाली करिए दिल का घर, मदीना आने वाला है. And you go to Medina also, you empty your heart, because this is the court of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. So when some time passed, ये लोग मदीना पाक पहुंचे, बहुत ही खस्ता हाल. Walking on the street of Medina was this lady, the same old lady. And as she was walking on the streets of Medina, वहाँ से गुजर रही थी, तो हज़रत सैयदना इमाम हसन की नजर उठी. हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु saw this woman, and when he saw this woman, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु went to her and he said, क्या आप मुझे पहचानते? Do you recognize me? She said, no, I do not recognize you. He said to her, look carefully. गौर से देखिए. She looked carefully. She said, I don't recognize you. She says to her, I'm the same young man who came with two others to your home when there was nothing for us to eat. जब हमारी ओढ़नी भाग चुकी थी, हमारे पास कुछ था नहीं, उस दिन आपने हमें दूध भी पिलाया और बकरे ज़बा करके भी खिलाया. तब उसको याद आया, ओ ये दो नौजवान हैं. इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर पे ले जाते हैं. He takes her to his house and he gives her 1,000 gold coins. What does he give her? 1,000 dirhams, 1,000 gold coins, and 1,000 goats. 1,000 gold coins and 1,000 goats. And he says, this is the blessing and the reward for what you gave at that day. And he said to her, that what you do, he called his Khadim. He said, take her and go to Hussain radiallahu. Take her and go to my brother. When they got to Imam Hussain, he said, tell her there, when you take them, tell him that Hassan has given 1,000 dirhams and 1,000 gold. When Imam Hussain heard that, he said, then from my side also 1,000 dirhams and 1,000 gold. And when he gave her that, then उन्होंने कहा कि ले जाओ अब्दुल्लाह ibn Jafar के पास में. Go to Abdullah ibn Jafar radiallahu anhu and tell him this also. When they went to Abdullah ibn Jafar radiallahu anhu, you know what he asked? Subhanallah, firasat. You know what he asked? He said, how much did Hassan and Hussein give you together? How much did they give you together? She said that 2,000 together, 2,000 goats, 2,000 dirhams. He said that from my side, 2,000 more goats, 2,000 more dirhams. Go and see how the love that you gave to the family of Rasulullah. Peerji.
اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ they appreciated it. We want to call ourselves the gulams of the Sahaba Ikram. We say we are ghulam of the Ahlul Bayt of Rasulullah. Why isn't our Torah and Tariqah like that? Why aren't we following the way? Peerji Alayhir Rahmah, and I'm going to end with this for you to understand. Peerji Alayhir Rahmah جو ہے ان کی زندگی آپ دیکھ لیجیے. حضرت علامہ حنیف صاحب فرما رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے، پیرجی علیہ رحمہ اگر کسی کو دیکھ لیتے تھے کہ کسی بد مذہب سے مل رہا تو وہ تو گیا تھا اسے. اگر بس دیکھ لیے کسی بد مذہب سے ملاقات کر رہے تو ہاتھ ہلا کے بولتے تھے گڑبڑ فوراً بول دیا یہ گڑبڑ ہو گیا. اور واقعی میں جس کو پیرجی نے گڑبڑ کہہ دیا وہ گڑبڑ ہو کے رہا. جس کو کہہ دیا گڑبڑ ہو کے رہا. پیرجی's entire life he thought بد مذہبوں سے مت ملو، بد مذہبوں سے دوستی مت کرو، بد مذہبوں کو اپنا کبھی نہ مانو. آج کل جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بد مذہبوں سے ملنا جلنا چھوڑو، don't keep association with the deviants, don't be their friends, they say no but no ہو سکتا کہ بدل جائے. Possibility that they will change. Nabi sallallahu alayhi wa sallam said فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ. The beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam said keep yourself or keep them away from you and keep yourself away from them. You are still saying تب بھی ہم کہہ رہے کہ نہیں ہم اپنا ٹیسٹ کریں گے. نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو آپ اپنے آپ سے دور رکھو. حضور نے جب فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کیا ٹیسٹ کریں گے؟ کیا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ The biggest problem today is we want to self test. حضور سیدی محدث کبیر says very beautifully. He says that that person who does never made halwa in his life, that person who didn't make jalebi in his life, if he tries to make jalebi by himself, half he will burn. Half he will burn. Probably one or two he will take out from there. But most of it he will damage. Why? Because he wants to use his own shu'ur and his own experience. You do not use your experience. You use the tariqah of the mashayikh who came before you. You use the tariqah of the Budurgan-e-Din. Ala Hazrat Adibul Barakat, Imam Ahl Sunnat, radiallahu anh, taught us the importance of staying away from bad masjid. He taught us how important it is to be firm on maslaki Ala Hazrat. You are very push naseeb. Many of you have seen Huzur Tajushariah's Mubarak Chekha. Many of you have been back with Huzur Tajushariah. Time and over again, you people, because of the Barakat of Rahmatullah and Peerji group, you get to see Huzur Sayyidi Muhaddis Kabir. Let me tell you that if you want to see a wali, then there is nobody that you can see like that in Zamana like Huzur Muhaddis. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہندوستان کے لوگ دیکھ نہیں پاتے، ہم لوگ افریقہ میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. مجھے حیرت ہے اس بات کہ وہاں یہاں کے لوگ نہیں دیکھ پاتے، نکتہ چینی کرتے، trying to find mistakes in the ulama and the Al-Qaadiri and the Mashayikh tabahi. It will bring you destruction. Remember, you want to learn to be a murid, you want to learn to be a good student, you want to learn to be somebody who loves the Mashayikh, then listen to what Hazrat Allama Jameel Al-Qaadiri Rahmatullahi ta'ala says. He says, Sadائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھوں گا. سبحان اللہ. Sadائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھوں گا کہ بتلاؤ کدھر ہے آستانہ غوث اعظم. اس کو سمجھے آپ؟ اس کو میں سمجھا دوں. اس کو میں سمجھا دیتا ہوں بس. Just listen and done. یہ سمجھ گئے تو سب سمجھ. کیا فرماتے ہیں کہ صدائے سور سن کر، صدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھوں گا کہ بتلاؤ کدھر ہے آستانہ غوث اعظم کا. You want to learn to become a murid, you want to learn to become a student, you want to learn to become a disciple, learn from Allama Jameel Al-Qaadiri Rahmatullahi ta'ala alayh. What he said? He said, جب میں اپنے قبر سے اٹھوں صدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھوں گا کہ بتلاؤ کدھر ہے آستانہ غوث اعظم کا. سور کی صدا سننے کے بعد تو اس کو چاہیے کہنا کہ میں دیکھوں کہاں ہے مصطفیٰ جانے والا. شفیع وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوم نشر ہے. شفیع یوم الدین، یوم الدین. He's that person who will make shafaat on the day of Qiyamah. Till Rasul Pak don't open the door of shafaat, nobody can make shafaat. Shafa yawm al-nushur. Rasul Pak is حضرت صوفی جمیل قادری سے کہ جب میں قبر سے اٹھوں گا سور کی آواز سن کے تو میں تو حوض پاک کے آستانہ تلاش کروں گا. ارے وہ حوض پاک کے آستانہ کیوں تلاش کر لے؟
جمیل قادری اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے غلام، تم تو غوث اعظم کے آستانہ کیوں تلاش کر رہے؟ اس دن تو مصطفیٰ کے بارگاہ میں جانا چاہیے، اس دن رسول پاک کی تلاش ہونی چاہیے، سب لوگ حضور کو تلاش رہے ہوں گے۔ اے جمیل قادری، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جانے کی بجائے باوجود یہ کہہ رہے کہ جب وقت آئے گا، سور پھونکی جائے گی، میں اٹھوں گا تو میں جا کے دین ڈھونڈوں گا کہ غوث پاک کا آستانہ کہاں ہے۔ یہ ہونا، یہ جو ہے نا، یہ سچا اور پکا مرید ہونے کی علامت ہے، عاشق ہونے کی علامت ہے۔ اس کا جواب اس میں ہے جو حضرت مفتی شاہد رضا شروع میں اپنی تقریر کی بولی کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وہ اس لیے کہہ رہے کہ اعلیٰ حضرت نے جب کہہ دیا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، ان کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف زندگی کے لیے غوث پاک کو شفیع نہیں بنا رہے، رسول پاک کے بارگاہ میں آخرت میں بھی ان کو شفیع بنائیں گے۔ تو اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو مجھے چاہیے کہ رسول پاک کے پیارے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچو، وہاں مجھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مل جائے گے، وہاں مجھے میرے شیخ مل جائے گے، اور میرے شیخ کے دامن کے سہارے غوث پاک کو شفیع بناتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ This is what he's teaching us. This is what he's teaching us. That is why on that day I would look for Ghaus Pak's bargah, because Ala Hazrat will be going to take Ghaus Pak as the Shafi. He will take Ghaus Pak as the Shafi in the bargah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So that is why even today we take Sarkar Ghaus Pak as the Shafi, but we go in the bargah of Ghaus Azam Rabbilam beloved Huzur Tajushariah, Huzur Muhaddis Kabir, Huzur Qaid Millat. If you do not do this, bhakte rahoge. You will be pareshan if you leave the daman of the Buzurgan-e-Din. These pious servants of Allah have taught us how to go to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You are sitting in Madaris today, again we are saying, and I am saying what I said in the beginning, it is time for us to wake up. Hazrat jo farma rahe hain, Shahid Hazrat, jagruta kab tak sote rahoge? Aapke bacche ko, yahi main aakhri baat arz kar deta hu. Aap ہم سب قصوروار، ہم سب قصوروار۔ موبائل فون 10 سال کے بچوں کے ہاتھ میں کون دیتا ہے؟ آسمان سے گرتا ہے۔ 8-9 سال کی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل اسمارٹ فون کون دے رہا؟ آسمان سے گر رہا ہے، ہم دے رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ We are making our children the target of the kuffar. We are making the children the target of the West. یوٹیوب پہ یہ جو بچہ بیٹھ کے یہ سب گناہ کر رہی ہے، کس کا قصور ہے؟ آپ فون نہیں دیتے، یہ نہیں ہوتا۔ We are doing this. We are destroying our own house. We are destroying our own community. کہتے ہیں مجھے اپنے بچے پہ بھروسہ ہے۔ I trust my children. لا حول ولا قوت۔ آج کل ہم ویسٹرن دنیا میں رہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کا کیا حال ہوا ہے، اور یہاں کے بارے میں سنتی تو مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ آج کل یہ معاملہ ہندوستان میں بھی تھا، گاؤں میں یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو جن کو ABC پڑھنا بھی صحیح سے نہیں آتا مگر یوٹیوب چلانا آتا، یہ سب کرنا آ رہا۔ What has happened? It means that the West has taken us in its trap. West has taken us in its trap. اپنے پنجے میں ہم لوگوں کو لے لیا، ہمارے بچوں کو لے لیا۔ میرے عزیز، اتنا میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ مرنے کے بعد تم یہی چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کا یہ حال اور یہ حشر ہو، یا یہ چاہتے ہو کہ میرے جانے کے بعد فیضان پیرجی مدرسہ یا کسی اور سنی مدرسہ میں ہمارے بچے پڑھ کے ہمیں ثواب جاریہ پہنچائیں؟ What do you want? It's your decision. This topic can go on forever, but I want you and I to leave this matter today thinking about something very important, that life is very short. زندگی بہت کم ہے۔ How much time do we have? کون ہے کوئی جہاں جو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس ابھی 10 سال باقی ہے، یا 20 سال باقی ہے، یا 25 سال باقی ہے؟ کوئی دعوے سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس 1 سیکنڈ باقی ہے، کوئی نہیں کہہ پاتا۔ مگر تب بھی ہم اپنی زندگی کو برباد کرتے جاتے، تب بھی ہم خوف نہیں رکھتے، فکر نہیں۔ یعنی کووڈ جیسے آپ سوچئے، کووڈ جیسے ایسے خطرناک زمانے اور ماحول سے ہم لوگ گزر کے ہزاروں جنازے کو ہمارے سامنے گزرتے ہوئے دیکھا، اور یہ سوچا اس کے بعد لوگ سدھر جائیں گے۔ سدھرنے کی بجائے اور بگڑ گئے، اور بگڑ گئے۔
فلسطین کے حالات کو دیکھ کے ہم سوچے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ سدھر جائے گی، سدھرنے کے بجائے اور بگڑ گئی۔ اس کا وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی ہی اوقات بھول چکے ہیں۔ We have forgotten our own condition and our own honor and our own respect۔ یاد رکھو مر کے قبر میں جانا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہوگا، بارگاہ خدا میں حساب دینا ہوگا۔ It is a reality. We have to think about it. If we are not going to change، ہم خود نہیں بدلو گے کوئی ہمیں بدلنے والا نہیں۔ If we don't change ourselves, nobody is going to change us۔ یہ چند باتوں کو میں نے آپ کی خدمت میں رکھ کے یہی سوچا دل میں کہ اگر تمام لوگ یہاں جو آئے، اگر ان میں سے ایک آدمی بھی میری ایک بات کو سن کے اس پہ عمل کرے تو میں سمجھ لوں گا کہ میرا آنا جو ہے فائدہ تو مجھے ہے ہی ہے پیرجی کے عرس میں شرکت کرنے میں۔ حضرت مفتی شاہد رضا، حضرت مفتی ریاض حسین صاحب، علامہ حنیف صاحب، وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے یہاں کوئی نہیں آیا، سب آیا پیرجی کے فیض لوٹنے کے لیے اور آپ لوگوں کو ایسے پیغام دینے کے لیے جس سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق آئے۔ آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد کہہ سکے کہ الحمدللہ پیرجی کے عرس میں مجھے یہ میسج ملا، یہ پیغام اسپیشلی اینڈ فائنلی مائی ینگ بردرس، please for the sake of Allah and Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam, don't just say ہم اعلیٰ آخرت والے ہیں، don't just say ہم تاجوشریہ والے ہیں، don't just say ہم حدیث کبیر اور قائد ملت والے ہیں۔ کچھ کر کے تو دکھاؤ، do something in your life، do something، کچھ کام کا بنو، be of some benefit to your community۔ دن بھر سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہو گے۔ My young brothers, if you're going to spend the entire time on social media, the entire time on gaming, Allah Akbar, this gaming has become such a fitna. The children don't know how to write, they don't know how to game. It has become such a big fitna that it is eroding our entire community and our household. سب تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ It is up to you. You are the young generation. You are the future flag bearers of the kalima La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You need to do something. You need to be of benefit to your community. You need to strive for the pleasure of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. میں نے دیکھا آج کل youngsters آج کل ہر معاملے میں یہ بہت فیمس ہو گیا جم۔ سال بھر تک کانٹریکٹ لیتے جاتے 2 مہینے، 10 مہینے کے پیسے خراب ہوتا، صرف 2 مہینے تک جوش رہتا۔ صحیح کہ غلط؟ اکثر 10 months 12 month contract، 2 months gym، 10 months فری میں دے دیا اس کو اپنا تمام پیسہ۔ مگر مسل بنانے کے بعد تم نے اس سے کیا کیا؟ آل دس باڈی جو بنایا آپ نے، جب میت کو دفن کیا جاتا تو ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے رہتے، ایک اسپیڈ لے کے مٹی پہ گراتے، کسی کام کے نہیں۔ What are you going to do? Build your body، کوئی منع نہیں کر رہا، مگر more than that build your ایمان، سبحان اللہ، build your deen۔ You want to go to gym to build your body، where are you going to build your ishq of Rasulullah؟ Where are you going to build your jazba and your spirituality؟ For that you have to go at the qadam of the awliya، you have to go to the qadam of the mashayikh، تب جا کے کوئی بات نہیں۔ May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq، سمجھ کی توفیق۔ May Allah give us the tawfiq to change۔ My young brothers, when you leave here today, I want you، میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری نوجوان طبقہ اسپیشلی دل میں ایک نیت باندھی جائے کہ آج جتنے دیر تک میں سوشل میڈیا پہ بیٹھا تھا، کل میں اتنے دیر تک بیٹھ کے میں اپنے نبی پہ درود پڑھوں گا۔ The amount of time that I spent on social media today، میں 1 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کی، انشاءاللہ کل میں اتنا وقت بیٹھ کے درود پاک پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، میں اپنے نماز جو قضا میرے اوپر ہے اس کو میں ادا کروں گا، میں اپنے دادا دادی نانا ننی مرحوم جو دنیا سے جا چکے تلاوت کر کے ان کے روح کو ثواب بخشوں گا۔ How many of you will do it؟ Think about it، don't pick up your hand۔ Think about it، the amount of time you spend one day on social media۔ کل رات یا کل دن میں آپ نے جتنا وقت سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور کیا ہے پتہ نہیں باقی سب، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں،
جتنوں پہ آپ نے وقت گزارا all of what you spend the time, وہ ٹائم کو آپ ایک کر لیں، اس کو ایک طرف رکھیے اور اس طرف رکھیے کہ میں نے اس وقت اس دن کتنا وقت درود پڑھ کے گزارا. How much time I spent reading the book? How much time I did something to make khidmat for my mother and father? یہ سوچو، یہ سوچ کو یہ یہاں سے جاؤ. بس ایک ہی میرا ایک ریکویسٹ ہے. دس از جو کہتے ہیں نا اسپریچول ایکسرسائز. باڈی کا ایکسرسائز تو آپ کرتے، ایک روحانی ایکسرسائز لے کے جائیں. کہ کل سے میں یہ کوشش کروں گا کہ اس سے درود بڑھاؤں گا اور سوشل میڈیا کو ڈاؤن کروں گا. آپ لوگ ٹائم میں یہ ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، مگر اس کی گود میں تو تم ہی لوگ بیٹھے. تو سوچو تو ذرا. It has to change, and the change starts now. If you start today, you will see the blessings tomorrow. Allah give us tawfiq khair. I make dua that Allah give you barakat in your time, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us fahma masal muhazzab, masal al-sunnah, masal ala Hazrat, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect us from the enemies of Islam, especially from the deviants, and give us fahma masal ala Rahmah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.